اگرچہ سیف الدین اور سلطان ملک صالح پر صلاح الدین ایوبی کی نیت اور ارادے کا اظہار نہیں ہوا تھا، لیکن پھر بھی دونوں حکمرانوں نے والی مصر کی پیش قدمی کو اپنے لیے سنگین خطرہ محسوس کیا۔ نتیجتاً حلب اور موصل کی 20,000 فوج تیز رفتاری کے ساتھ حما کے قلعے میں پہنچی۔ سلطان ملک صالح واپس حلب جا چکا تھا، لیکن اس کی فوجی تائید سیف الدین کو حاصل تھی۔ صلاح الدین ایوبی گرد و نواح کے تمام علاقوں کا جائزہ لیتا ہوا آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ والی مصر کے منصوبے سے اس کے امراء بھی بے خبر تھے۔ سیف الدین نے کچھ دن تک حما کے قلعے میں قیام کیا، مگر جب صلاح الدین ایوبی بیت السراب کے قریب پہنچ گیا، جو حما سے 50 میل کے فاصلے پر واقع تھا، تو سیف الدین بھی اپنے لشکر کے ہمراہ قلعے سے باہر نکل کر اور شہر سے 10 میل کے فاصلے پر خیمہ زن ہو گیا۔ اس کے جاسوسوں نے یہ اطلاع بھی فراہم کر دی تھی کہ صلاح الدین ایوبی کے فوجیوں کی تعداد 3-4 ہزار سے زیادہ نہیں ہے، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ مصر سے آنے والے 5,000 سپاہیوں میں سے صلاح الدین نے 2,000 فوج دمشق کے دفاع کے لیے متعین کر دی تھی اور 3,000 سپاہیوں کے ساتھ حما کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جاسوسوں کی اس اطلاع پر سیف الدین نے خوشی کا اظہار کیا کہ اس کے اور صلاح الدین کے درمیان افرادی قوت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اگر والی مصر حما پر حملہ آور ہوتا ہے تو شرمناک شکست سے دوچار ہوگا۔ ادھر والی موصل سیف الدین اپنی کثرت افواج پر نازاں تھا، اور ادھر صلاح الدین ایوبی بہت اطمینان کے ساتھ اپنی صفیں درست کر رہا تھا۔ پھر جب والی مصر کی منصوبہ بندی مکمل ہو چکی تو اس نے اپنے قاصد کو ایک طویل خط دے کر سیف الدین کے لشکر کی طرف روانہ کیا۔ جب صلاح الدین ایوبی کا قاصد سیف الدین کے خیمے کے قریب پہنچا تو اسے اندر سے کسی مطربہ کے گانے کی دلکش آواز سنائی تھی۔ صلاح الدین ایوبی کا قاصد گانے کی آواز سن کر حیرت زدہ رہ گیا اور دل ہی دل میں کہنے لگا، محاذ جنگ اور رقص و سرود کی محفل۔ صلاح الدین ایوبی کا قاصد خیمے کے دروازے پر حیرت و استعجاب میں ڈوبا ہوا بہت دیر تک کھڑا رہا۔ ابھی والی موصل سیف الدین نے قاصد کو اندر طلب نہیں کیا تھا۔ پھر اچانک مطربہ کے گانے کی آواز بند ہو گئی اور ساز بھی خاموش ہو گئے۔ واقعہ دراصل یہ تھا کہ والی موصل سیف الدین نہ صرف رقص و سرود کا دل دادا تھا، بلکہ شراب کا رسیہ بھی تھا۔ اپنے حکمراں کی یہ روش دیکھ کر امراء بھی لہو و لعب اور گناہوں کے راستے پر اتنے آگے بڑھ گئے تھے کہ ان کی واپسی ناممکن تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب صلاح الدین ایوبی کا قاصد حما پہنچا تو سیف الدین کے خیمے میں رقص و سرود کی محفل آراستہ تھی، اور اس وقت سیف الدین کے خیمے میں 100 کے قریب گانے والیاں اور اتنے ہی سازندے موجود تھے۔ صلاح الدین کے قاصد کی آمد کی خبر سن کر سیف الدین نے تمام گانے والیوں اور ساز بجانے والوں کو اپنے خیمے سے چلے جانے کا حکم دیا۔ پھر جب خیمے میں اس کے خاص امراء رہ گئے تو صلاح الدین ایوبی کے قاصد کو اندر طلب کر لیا گیا۔ قاصد نے سفارتی اداب کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیف الدین کی خدمت میں مؤدبانہ سلام کے ساتھ صلاح الدین ایوبی کا خط پیش کر دیا۔